بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق دعوت، اقتباس حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 13 اور 14۔ ایک مثل مشہور ہے، یہاں سے گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے۔ یہ اقتباس یہاں تک کہ ہے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلی سرگرمی، دعوت کے مواقع، کوئی چل بسا، رکا دعوت، تہوار، تقریب اور مہمان آیا ہوں۔ دوسری سرگرمی، دعوت میں جانے اور نہ جانے سے ہونے والے مسائل لکھیے۔ جواب صفحہ 14 لائن نمبر 1 پر آپ کو ملے گا، وہاں دیکھیں گے۔ تیسری سرگرمی، مجھے دعوت سے بچاؤ، مصنف نے ایسا کیوں کہا ہے سمجھائیے۔ سوال کو، جواب کو آپ کو سوچ سمجھ کر غور فکر کر کے اس جواب کو آپ کو لکھنا ہے کہ مصنف نے ایسا کیوں کہا ہے کہ مجھے دعوت سے بچاؤ۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 14۔ پہلی دعوت، مجھے ایسے صاحب، یہاں سے اقتباس کی شروعات ہے۔ سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ یہ اقتباس ہے۔ پہلی سرگرمی، رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلی دعوت، مہینہ، وقت، کھانے کی جگہ، دسترخوان۔ مہینہ مئی، وقت دوپہر، کھانے کی جگہ کھلا میدان، دسترخوان کا دستور نہیں تھا۔ رواں خاکہ مکمل۔ سرگرمی نمبر 2، پہلی دعوت میں پیش آئے واقعے بیان کیجیے۔ جواب اقتباس کی لائن نمبر 7 پہ ہے، کس طریقے سے وہ دعوت میں پہنچے اور وہاں پر دادا ناتی نواسے اور وہاں پر کیا حادثہ پیش آیا، اسے آپ کو یہاں پر دیکھ کر کے لکھنا ہے۔ تیسری سرگرمی، آپ کے گھر میں ہوئی شادی کا کوئی واقعہ، تقریب، اس کو بیان کرنا ہے۔ جواب، اس سوال کا جواب بھی آپ اپنے طور پر سوچ سمجھ کر لکھیں گے، غور و فکر کر کے۔ کوئی اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی کا واقعہ پیش آیا یا آپ کے گھر میں صحیح یا قریبی رشتہ داروں میں اور وہاں آپ کو جانے کا موقع ملا ہو تو وہاں کوئی واقعہ پیش آیا تو اسے آپ کو بیان کرنا ہے۔ اقتباس نمبر 3، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 15، 14 اور 15 پر ہے یہ تو میرے ایام جاہلیت کا قصہ ہے، یہاں سے امامہ غربا میں بٹوا دیا جاتا ہے، یہاں تک کا یہ اقتباس ہے۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلی سرگرمی، امام صاحب کی دعوت، اس میں 4 باتیں ہیں۔ مہینہ، دعوت، مصنف نے مشکل سے افطاری اچٹ لینے سے، مہینہ رمضان، دعوت امام صاحب کی طرف سے، مصنف نے مشکل سے 1-2 لقمہ کھایا اور افطاری اچٹ لینے سے میزبان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ رواں خاکہ مکمل۔ سرگرمی نمبر 2، پٹھان طالب علم نے اپنا انتقام کس طرح لیا۔ جواب اقتباس کی لائن نمبر 7 سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے اس نے جب اسے افطار میں کھانے نہیں ملا تو اس نے نماز کے دوران میں ایک کی پگڑی اٹھا کر کے باہر پھینک دی۔ پورا واقعہ آپ کو لکھنا ہے۔ تیسری سرگرمی، آپ کے محلے میں ہوئی افطار پارٹی کے بارے میں لکھیے۔ اس سوال کے جواب کو بھی آپ اپنی سوچ اور غور و فکر کر کے لکھنا ہے۔ عام طور پر محلے میں، علاقوں میں رمضان کے مہینے میں افطار پارٹی ہوتی ہے، تو اس پارٹی کے بارے میں آپ کو مختصر معلومات لکھنی ہے، کس طریقے کی اور کیا وہاں پر
حالات جس طریقے سے یہاں پر حادثہ پیش آیا مصنف کے ساتھ، ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے تو اسے بھی ہم یہاں پر جگہ دے سکتے، پیش کر سکتے ہیں۔ اقتباس نمبر 4، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 15 اور 16 پر ہے یہ۔ وہاں کے زمانے قیام ہی میں یہاں سے شروعات ہے تو بعض میزبان خفا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ ڈرائنگ روم کے سامان خوبصورت، قیمتی، پرتکلف اور نایاب، 4 باتیں۔ دوسری سرگرمی، دولت مند شخص کے گھر دعوت میں پیش آنے والی مشکلات لکھیے۔ جواب اقتباس کی لائن نمبر 7 پر دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو پورا پیراگراف دیکھنا پڑے گا، 2-3 حصوں میں اس کو بیان کیا ہے کون کون سی مشکلات پیش آئی ہے، تو اقتباس کو اچھے سے دیکھنے کے بعد ہی آپ وہ کریں گے۔ سرگرمی نمبر 3، کیا آپ کو طریقہ بوفے سسٹم سے کھانا کھانا پسند ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔ اس سوال کا جواب بھی آپ کو اپنے طور پر لکھنا ہے کہ آپ کو بوفے سسٹم کی پسند ہے یا ناپسند ہے۔ آج کے دور میں شہروں میں اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، تو آپ اس سسٹم سے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے؟ اقتباس نمبر 5، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 16۔ اقتباس کی شروعات، فرض کیجیے کسی رئیس کے یہاں دعوت، یہاں سے اس کی شروعات ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ ہے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ بعض میزبان کے اصرار پر مصنف کا جی، تو بعض میزبان محبت، حماقت اور اصرار پر مصنف کا جی، پلیٹ سر پر مار لوں، گریبان پھاڑ کر بھاگ جاؤں، یہ ہے۔ سرگرمی نمبر 2، میزبان نے باورچی کی تعریف کن الفاظوں میں کی، مختصر لکھیے۔ تو جواب اقتباس کی لائن نمبر 6 پر ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر میزبان کی باورچی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی اور اس کو کس طریقے سے اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، آپ اپنے گھر میں کس طرح مہمان کا استقبال اور دعوت کرتے ہیں، مختصر لکھیے۔ اس سوال کے جواب کو بھی آپ کو اپنے اپنے طور پر سوچ سمجھ کے لکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں آئے مہمان کا آپ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کیسے ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور کیسے ان کو ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ سرگرمیوں کا آپ اپنے بیاض میں مکمل کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔